بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو صدقے کے متعلق بیان ہو رہا تھا۔ فرمایا صدقہ ضروری نہیں کہ رقم و ایک ہی جنس کی صورت میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسہ ہی آپ صدقے میں دیں یا کوئی ایک دوسری چیز کپڑا وغیرہ دے دے، بلکہ جو ضرورت غریب کو جس وقت ہو اس وقت اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ صدقہ ہے۔ تو اگر اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے آپ اس کو کپڑے لے کر دے دیں، کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا لے کر دے دیں اس کو۔ تو سب سے بہترین تو یہی کہ بھئی آپ رقم اس کو دے دیں، تو وہ جو جس وقت اس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ خود ہی اس سے پوری کر لے گا۔ تو ضرورت کو پورا کرنا یہ صدقہ ہے غریب کی۔ تو آج کل سب سے بہترین اگر صدقہ ادا کرنے کی ایک جگہ ہے، ایک صورت بچی ہے، تو صرف فلسطین ہے۔ فلسطین کو ہماری پیسوں کی ضرورت، روپیوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پیسوں کی ضرورت ہے، اور ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے۔ روپیہ تو بہت بڑی چیز ہے، بلکہ ایک ایک پیسہ ان کے لیے ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کو دے دیں تو، اگر ہم اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کریں تو پھر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فلسطین صرف ان کا نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کا فلسطین ہے۔ جو جتنی کرے گا محنت اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اور جو جتنا زیادہ پیچھے رہے گا وہ اتنا ہی زیادہ محروم رہے گا۔ بس یہ اتنی بس بات ہے۔ اس دن کسی نے ویڈیو بھیجی تھی کہ جبالیہ ایک کیمپ ہے، تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تقریباً 4 سے 5 سال اور 10 سال کے قریب جتنے ہی بچے ہیں، وہاں پر گولہ باری یا بم وغیرہ گرا تھا۔ تو ایک بچی کو دیکھا وہاں سے ہڈی نکلی ہے، یہاں سے وہ تڑپ رہی ہے۔ دوسری بچی کو دیکھا، وہ یعنی کہ گھبراہٹ کی وجہ سے اور ٹھنڈ کی وجہ سے بلک رہی ہے، اس طرح وہ کھانپ رہی ہے۔ اور کسی کے بچے یہ خون، چہرہ لت پت، ایک چہرہ زخمی تھا، اس کو صاف کر رہے تھے لیکن بچہ ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہا، زخمی تھا چہرہ اس کا۔ تو ہماری ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بعض لوگ ہمارے یہاں کہتے کہ ہم وہ ویڈیو اس لیے نہیں دیکھتے، ہمارا دل اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں تو کہتا ہوں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، اپنے بچوں کو دکھائے کہ بھئی یہ تمہارے بہن ہے، یہ تمہارے بھائی ہے، یہ تمہارے بڑے ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارے مسلمان ہیں، ان کو دکھائے۔ لیکن ہمیں فرصت ملے تو تب بات ہے نا۔ ہم نے بچوں کو موبائل پر لگا دیا، وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ آج کل PSL چل رہا ہے، میچ چل رہا ہے، اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا جتنا زیادہ ہم میچ دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ ان کو پیسے ملیں گے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کا امریکہ کے برانڈ ہے وہ ملا ہوا ہے، اس نے حمایت کی ہوئی ہے کہ بھئی اسرائیل جو جنگ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو جاری رہنی چاہیے۔ بلکہ امریکہ کے ایک وزیر نے کہا تھا پچھلے دنوں میں کہ جتنے بچے ہو سکتے اتنا مارو، بلکہ بچوں کو ختم کر دو۔ اور ایک رپورٹ میں آیا ہے کہ بچے بالکل نہیں ہیں وہاں پر، اب چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، جو مہینوں کے بچے، وہ ختم ہو چکے ہیں بالکل، وہ اب نہیں ہے وہاں پر۔ یہ جو بڑے بڑے بچے رہ کے بس وہ بھی ختم ہو رہے ہیں۔ تو ہماری ان کو ضرورت ہے، اور ہمارے یہاں بچے میچ دیکھ رہے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، جتنے پیسے کمائیں گے آدھے سے زیادہ پیسہ ان کو جائے گا۔ وہ اسرائیل کی حمایت میں جاری ہے کہ بھئی جنگ جاری رہنی چاہیے۔ امریکہ نے 4تھی مرتبہ کہا ہے کہ بھئی جنگ جاری رہنی چاہیے، اور ہم یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے یہاں علماء نے بھی غلط کام شروع کر دیا، صرف اخلاق ہی بیان کر رہے، بھئی اخلاق اخلاق اخلاق۔ بھئی جس وقت جس عمل کی ضرورت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر اخلاق کی ضرورت ہے تو اخلاق ادا کرے، اگر عملی میدان میں ضرورت ہے تو اس کو ادا کرے، اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسہ ادا کرے۔ تو یہ حضور کا طریقہ ہے، اور ہم نے کس کو طریقہ بنا لیا بھئی؟ صرف اور صرف اخلاق، وہ اخلاق پر درس دیتے ہیں، اخلاق یہ حضور کے اخلاق، یہ حضور ایسے چلتے تھے۔ بھئی کبھی تم نے بیان کیا ہے، کبھی سنا ہے تم نے کہ حضور میدان میں کیسے تھے؟ بدر میں، حنین میں، خندق میں، احد میں حضور نے کیا کارنامے انجام دیے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں، کیوں؟ ہم نے سنا ہی نہیں ہے، اور نہ ہم اس کو سننا چاہتے ہیں، اور نہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ ہمیں ڈر لگتا ہے اس چیز سے، کیونکہ ہمیں موت سے ڈرتے، یقیناً ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ تو بھئی پیسے روپیہ ادا نہ کریں، بلکہ ایک ایک پیسہ دیں ان کو۔ آپ جمع کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو فلسطین میں پیسے دے رہے ہیں، روپیہ بھجوا رہے، تو لہٰذا ان لوگوں کی ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 4تھا کام کیا تھا بھئی؟ تزکیہ نفس۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کو پاک کرے۔
یقیناً جو دلوں کی صفائی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے فضل اعمال میں ایک حدیث سنی ہوگی کہ دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، اس کا بہترین حل کیا ہے بھائی؟ کہ ذکر کریں، ٹھیک ہے نا۔ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنی ہی زیادہ دل کی صفائی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام کیا تھا بھائی؟ تزکیہ نفس کے دلوں کی صفائی۔ یقیناً دلوں کی صفائی اللہ کا کام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ بتا دیا کہ بھئی تم ذکر کرو گے تو تمہاری دلوں کی صفائی اس کے ذریعے ہو جائے گی۔ تو اب زنگ اتارنے کے لیے وظائف کرنے پڑتے ہیں، اور جو آج کل جو بہترین ہے، ہم جو لوگ ہیں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک عالم کے پیچھے لگ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ایک مسئلہ پوچھ رہے ایک عالم سے پوچھیں گے تو وہ دوسری صورت سے بتا دیں، مسئلہ ایک ہی ہوگا، لیکن ہر عالم کی اپنی اپنی زاویہ نظر ہے۔ تو اب ایک عالم کے پیچھے آپ چلے جائیں، وہ ایک عالم سے پوچھتے رہے بھئی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ میں کروں، میں نے یہ کام کیا ہے تو اب میرے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے، تو اب ایک عالم کے پیچھے لگ جائے تو انشاءاللہ عمل کریں گے نا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا